السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ازمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں عشقم پارٹ 3۔ کشمالہ کے دل کی رفتار خوف سے ہر گزرتے لمحے بڑھ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے جنہیں وہ بار بار ہتھیلی سے صاف کر رہی تھی۔ جاوید نے بائک کھڑی کی اور قدم اندر کی طرف بڑھا دیے۔ آپ ہی جاؤ، اتنا آہستہ کیوں چل رہی ہو؟ وہ بہت سوچ سوچ کر قدم اٹھا رہی تھی جب گیراج سے اندر کی طرف جاتے دروازے کو ڈھکیلتے جاوید نے اسے پکارا تھا۔ کشمالہ نے سر ہلا دیا۔ آپ جائیں، میں آ رہی ہوں۔ جاوید سر ہلا کر اندر داخل ہوا تو کشمالہ نے بھی گہرا سانس لے کے دروازہ دھکیلا اور قدم اندر کی جانب بڑھا دیے۔ اندر کا ماحول معمول سے ہٹ کر خاصا خوشگوار معلوم ہو رہا تھا۔ ممانی غیر معمولی طور پر بھاگم بھاگ مہمانوں کے لیے میز سجا رہی تھی۔ نانی چہرے پہ گہری مسکراہٹ لیے بیٹھی لالا رخ خالہ سے باتیں کرنے میں مشغول تھی، جبکہ جاوید باہر سے آتے ہی نانی کی گود میں سر رکھنے کے لیے جگہ بنا رہا تھا، مگر نانی کے قریب پڑی خالہ کی لائی اشیاء نے رش لگا رکھا تھا جنہیں دیکھ کر وہ غیر آرام دہ لگ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ ماتھے پہ ہاتھ پھیر کر گھبراہٹ چھپاتے قدرے کنفیوز ہوتے اس نے بمشکل تمام کانپتے لہجے میں نظر جھکائے سلام کیا تو خالہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو میری بچی؟ لالا رخ نے ماتھے پہ کٹے بالوں کو سامنے سے ہٹاتے نرمی سے پوچھا تو کشمالہ نے کندھے سے بیگ کی ڈھلکتی ٹائی کو فوراً واپس کنفیوز ہوتے کندھے پہ ڈالا اور ساتھ ہی اس بات میں سر ہلا دیا جیسے بغیر بولے کہا ہو ٹھیک ہوں۔ خالہ ہی ایکسٹرا اٹینشن نہیں بلکہ کسی کی بھی ایک حد سے بڑھ کر اٹینشن سوائے ماورا بھائی اور نانی کے وہ برداشت نہیں کرتی تھی، فوراً ہائپر ہو جاتی تھی، کئی روز ڈپریشن میں رہتی اور عجیب باتیں سوچتی رہتی۔ جاؤ کشمالہ، کپڑے بدل لو۔ وہ وہیں کھڑی تھی جب نانی کی بات پہ فوراً سر ہلاتی خالہ کی نظروں کے سامنے سے ہٹ گئی جو اس کا مکمل اسکین کر رہی تھی۔ جاوید نے ایک نظر جاتی کشمالہ کو دیکھا اور پھر قدرے بیزاری سے چیزیں اٹھا کر میز پہ رکھنے لگا۔ کپڑوں کے بیگز، چاکلیٹس اور نہ جانے کیا تھا۔ وہ آج کافی تھک چکا تھا اور ابھی اسے واپس دفتر جانا تھا، اسی لیے کمرے میں جانے کی بجائے وہیں لیٹ رہا تھا۔ اماں بتائیں، پھر کب بات کر رہی ہیں آپ بھائی صاحب سے؟ لالا رخ نے کشمالہ کی جاتی پشت کو دیکھ کر فوراً نانی کو متوجہ کیا تھا۔ کس بارے میں؟ جاوید نے فوراً نانی کو دیکھا تو نانی نے بے بسی سے جاوید کو دیکھا اور پھر گہرا سانس لیا۔ تمہاری خالہ کشمالہ کو نوفل کے لیے مانگ رہی ہے۔ جاوید نے ایک خاموش نظر خالہ اور نانی پہ ڈالی اور پھر اٹھ بیٹھا۔ ابھی نانی؟ کشمالہ بہت چھوٹی ہے۔ اس کا انداز پرسوچ اور محتاط تھا۔ خالہ نے فوراً پہلو بدلا تھا۔ جاوید، تم کشمالہ کی فکر مت کرو، میں جانتی ہوں ابھی چھوٹی ہے اور ابھی پڑھ رہی ہے۔ میرے خیال میں نوفل سے زیادہ اچھا انتخاب اور کوئی نہیں ہوگا۔ نوفل یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہے، تمہارے ساتھ بڑا ہوا ہے۔ خالہ، میں نے ابھی صرف اتنا کہا ہے کہ کشمالہ چھوٹی ہے، یہ نہیں کہا کہ ابھی پڑھ رہی ہے۔ اور رہی بات فکر کی تو خالہ وہ میری بہن ہے، میری ذمہ داری ہے، مجھے ہی اس کی فکر کرنی چاہیے۔ صاف الفاظ میں اگر اس نے انکار نہیں کیا تھا تو اتنے ڈھکے چھپے انداز میں ہاں بھی نہیں کہا تھا۔ نانی نے خاموشی سے نواسے اور بیٹی کو دیکھا۔ جاوید، ہم جانتے ہیں کہ کشمالہ تمہارے ماں باپ کی اکلوتی نشانی ہے اور بہن سے آگے اولاد کی طرح ہے۔ ہمیں احساس ہے کہ تمہیں اس سے بہت محبت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ صرف تمہیں ہی اس سے محبت ہے۔ ہمارے بھی تو بھائی اور بہن کی بیٹی ہے۔ جتنی تمہیں اس سے کہیں زیادہ ہمیں اس سے محبت ہے۔ خالہ کا موڈ ایک دم سے خراب ہوا تھا۔ جاوید بس خاموشی سے ان کو سن رہا تھا۔ اور پھر جب 4 سال بعد شادی کرنی ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ گھر جیسا رشتہ تمہیں کہاں ملے گا؟ لاڈلی بہن کو زمانے کی ٹھوکروں میں ڈالو گے، ساری زندگی پچھتاتے رہو گے۔ خالہ کے لہجے میں واضح ناپسندیدگی تھی۔ جھکے کندھوں والے جاوید کے کندھے مزید جھک گئے۔ اس نے گہرا سانس لے کے ماں کی اکلوتی بہن کو دیکھا تھا۔ اب جو وہ کہنے جا رہا تھا شاید ان کا دل توڑ دیتا۔ خالہ، میں اپنی کشمالہ کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں اور جاوید تمہاری ہر خواہش کو نوفل پورا کرے گا۔ میرے بچے، اپنی خالہ پہ بھروسہ رکھو، تمہاری کشمالہ ہمیشہ خوش رہے گی۔
ماں جیسی خالہ کی آنکھوں میں نمی در آئی تھی۔ وہ کشمالہ کو سچ مچ بہت چاہتی تھی۔ خالہ، ابھی میں سوچنے کا وقت لے سکتا ہوں؟ اور کچھ نہیں۔ پلیز، اگر جواب منفی ملے تو دل میں بدگمانی مت پالیے گا۔ بہرحال میرے لیے کشمالہ کے مستقبل سے اہم کچھ بھی نہیں ہے، اور میرا ہر فیصلہ صرف اور صرف اس کی بھلائی کے لیے ہی ہوگا، کہہ کر وہ اٹھ گیا۔ اسے اب جانا تھا۔ خالہ نے گہری مسکراہٹ سے اسے اٹھتے دیکھا تھا۔ مجھے یقین ہے تمہارا جواب منفی نہیں ہوگا۔ ان کے لہجے میں یقین اور مان تھا۔ جاوید خاموش ہی رہا، اور پھر تمام نفوس پہ آخری نظر ڈالتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ جس کا معاملہ اس سے نہ پوچھا گیا تو کوئی بھی فیصلہ کر لوں غلط ہی ہوگا۔ اس نے باہر جاتے ہوئے سوچا تھا، البتہ خالہ کی آخری آواز اس کے کانوں میں ضرور گونجی تھی۔ امی پلیز، آپ جاوید کو سمجھائیے، کشمالہ کی شادی کے لیے مان جائے، وہ آپ کی بات بالکل نہیں ٹالے گا۔ لالا رخ نے جاوید کے جاتے ہی ماں سے گزارش کی تھی۔ طاہرہ بیگم نے پہلو بدلا۔ لالا رخ، وہ جو بھی فیصلہ کرے گا اس کی بھلائی کا ہی کرے گا۔ ہماری کشمالہ بہت معصوم اور… امی، اب آپ یہ زیادتی کر رہی ہیں۔ میرا بیٹا کوئی گنڈا نہیں ہے جس کے بارے میں آپ لوگ ایسے مشکوک ہو رہے ہو۔ لالا رخ، تمہارا ہمیشہ سے یہی مسئلہ رہا ہے کہ تم بات کو بجائے سمجھنے کے فضول معنی نکالنے بیٹھ جاتی ہو۔ میرے لیے جاوید اور نوفل ایک جیسے ہی ہے، لیکن یہاں بات جاوید کی خود سیٹسفیکشن کی ہے۔ میں نہیں جانتی امی، آپ کو ہر صورت جاوید کو راضی کرنا پڑے گا۔ میں نوفل کی شادی کشمالہ سے ہی کرنا چاہتی ہوں۔ خالہ کی تان اب بھی وہی تھی۔ نانی نے گہرا سانس لیا۔ لالا رخ، جاوید کا جو بھی فیصلہ ہو میں ہر حال میں اسی کا ساتھ دوں گی۔ اس نے ہر حال میں کشمالہ کو اپنے سے مقدم جانا ہے، اس لیے فیصلے کا حق بھی اسی کو ہے۔ نانی نے دو ٹوک کہا تو خالہ نے پہلو بدلا تھا۔ وہ بڑے بھائی صاحب سے مشورہ ضرور کرے گا، اور مجھے یقین ہے وہ ہاں ہی کریں گے۔ ناک سے مکھی اڑا کر لالا رخ نے کہا تو نانی بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ ممی، ام ہانیہ کھانے کی میز سجا رہی تھی جب اکراش ان کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اس کے پکارنے پر فوراً مڑی۔ جی میری جان۔ اسے دیکھ کر ان کا لہجہ ہمیشہ نرم اور میٹھا ہو جایا کرتا تھا۔ اکراش نے ان کی گردن کی گرد بازو لپیٹ لیے اور مسکرایا۔ چاکلیٹ براؤن آدھے آستینوں کی ٹی شرٹ اور سفید نائٹ ٹراؤزر میں وہ تازہ دم اور پرسکون دکھ رہا تھا۔ ممی، مجھے شادی کرنی ہے، اس کی طرف لاڑ سے دیکھتے اس نے کہا۔ تو ام ہانیہ بیٹے کے خوشگوار موڈ کو دیکھ کر کچھ کہنے والی تھی، کھلے منہ کے ساتھ اسے لمحے بھر کو دیکھ کر رہ گئی۔ کیا کرنی ہے؟ انہیں لگا انہیں سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ اکراش نے ان کے گرد سے بازو ہٹا لیے اور براڈ سینے پہ بازو لپیٹتے کھڑا مسکراتا رہا۔ پڑھائی مشکل ہے ممی، اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور مزے کی بات یہ کہ لڑکی ڈھونڈنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ سیاہ آنکھوں میں ذکر کے ساتھ ایک دم سے چمک بڑھ گئی تھی۔ ام ہانیہ کے ہونٹ مسکرا دیے۔ کیا نام ہے؟ کون ہے؟ خاندان میں سے ہے؟ ان کے پاس سوالوں کی لمبی لسٹ تھی۔ اکراش ہنس دیا۔ نام کشمالہ ہے اور بہت اچھی اور بہت پیاری ہے، ملواؤں گا آپ کو۔ یعنی میں بہو کو لانے کی تیاری شروع کر دوں؟ وہ تو سنے ہی پرجوش ہو گئی تھی۔ اکراش ہنس دیا۔ اسے حیرت ہوئی تھی، اس کی ماں کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جی کرے، لیکن پہلے آپ کو اس کے گھر جانا ہوگا۔ ہاں تو وہ تو جائیں گے نا۔ ممی کو اس کی بات گویا بری لگی تھی۔ اکراش مسکراتا کرسی کی جانب بڑھا۔ ڈیڈ کو بلا لے، پھر اب کھانے پہ۔ کمرے میں بیٹھے مجھے گالیاں دے رہے ہوں گے کہ میں نے ان کی لاڈلی بیوی کو رکھ لیا جس نے ان کو کھانے پہ نہیں بلایا۔ اس کا لہجہ ایک دم سے شوق ہو گیا تھا۔ ام ہانیہ ہنس دی۔ یقیناً وہ یہی سوچ رہے ہوں گے۔ وہ سر جھٹکتی مسکراتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ پیچھے بیٹھے اکراش نے پشت کرسی سے ٹکا کر گہرا سانس لیتے ٹانگیں میز کے نیچے سے پھیلا لی تھی۔ محبت اس کے لیے کوئی آزمائش نہیں لائی تھی۔ یقیناً کسی کو اس رشتے پہ اعتراض نہیں ہونے والا تھا۔ جیسے ممی مان گئی ویسے ہی باقی سب بھی مان جائیں گے۔ وہ جیسے ہوا میں اڑ رہا تھا۔ خیر، کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے اسے ایسا کوئی خاص فرق بھی نہیں پڑ رہا تھا، سوچ کر اس نے ماتھے سے سیاہ بالوں کو ہٹایا اور مسکراتا پانی پاس پڑے جگ سے گلاس میں بھرنے لگا۔ بھائی، مجھے شاپنگ پہ جانا ہے، میرے ساتھ چلے؟ کشمالہ نے کمرے میں آتے ہی فرمائش کی تو جاوید جو بیڈ پہ آدھا بیٹھا آدھا لیٹا فورٹ نائٹ کھیل رہا تھا محض مسکرایا، ساتھ ہی گیم بند کر دی۔ اس کا پلیئر مر رہا تھا۔
چڑیل، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ جاوید اسے چڑھا رہا تھا۔ کشمالہ نے ہونٹ لٹکائے۔ بھائی کنجوسی مت کرے، میں نے ابھی تک ایک بھی جوڑا نہیں سلوایا اور پیپرز سر پہ ہیں۔ چلتی وہ اس کے بیڈ پہ دھپ کرتی بیٹھ گئی۔ جاوید نے مسکراہٹ دبائی۔ وہ چڑیا جیسی معصوم اور خرگوش جیسی ڈرپوک تھی، اور خالہ کہتی تھی نوفل اسے سنبھال لے گا۔ میری بیٹی کو میرے علاوہ اور کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ بھائی بولے نا، لے کے جائیں گے نا۔ اسے کسی اور ہی سوچ میں گم دیکھ کر کشمالہ نے جاوید کا ہاتھ ہلا کر متوجہ کیا تھا۔ جاوید نے سوچ کو جھٹک دیا۔ بتائیں نا، لے کے جائیں گے نا۔ تم مجھے یہ بتاؤ پیپرز کا پڑھائی سے کیا تھا؟ مجھے یہ بتاؤ پیپرز کا پڑھائی سے تعلق ہے یا کپڑوں سے؟ بھائی پیپرز میں یونیفارم پہن کر تو نہیں جاؤں گی نا۔ اپنے ماتھے پہ ہلکے سے چپت لگاتے اس نے جیسے جاوید کی کم عقلی پر ماتم کیا تھا۔ جاوید ہنستا چلا گیا۔ ایک تو تم لڑکیاں بھی شاپنگ کا کوئی موقع جانے نہیں دیتی۔ ہنستا وہ اٹھ کر سلیپرز پہننے لگا تو کشمالہ بھی مسرور سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس بات پہ آئس کریم میری طرف سے ڈن، سمجھے؟ کمال شاہی انداز میں کالر جھاڑتے اس نے جوش میں کہا تو جاوید نے فوراً اسے گھورا۔ اور پیسے میرے ہوں گے، ہے نا؟ نہیں شکریہ۔ اللہ بھائی اب کتنے کنجوس ہو گئے ہیں۔ کشمالہ نے مصنوعی آنکھیں پھاڑی تھیں۔ حق حلال کی کمائی ہے بہن۔ کشمالہ کے گھورنے پر جواباً جاوید نے مذاق سے سینہ چوڑا کرتے کہا تو کشمالہ ہنستی چلی گئی۔ لالا میرے پاس پیسے ہیں، میں کھلا دوں گی آئس کریم، اب چلے۔ کہاں سے آئے پیسے؟ لڑکی، کہیں تم نے بینکوں میں ڈاکے ڈالنے تو شروع نہیں کر دیے؟ اس کے ساتھ چلتے جاوید نے پھر سے اس کی ٹانگ کھینچی تو کشمالہ جھنجھلا کر رہ گئی اور وہی راہداری میں رک گئی۔ خالہ نے دیے تھے، اور جو آپ اور نانی دیتے ہیں وہ بھی جمع ہے میرے پاس۔ وہ ناراض ہوئی تھی۔ جاوید ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ خالہ نے کب دیے؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ مجھے لگا اہم نہیں ہے۔ وہ ان کے سنجیدہ ہو کر پوچھنے پہ انگلیاں چٹکانے لگی تھی۔ جاوید نے سر جھٹک دیا۔ آئندہ کوئی کچھ دے تو مت لینا، اور کوئی بھی بات ہو مجھے بتایا کرو۔ وہ ایک دم سے پریشان ہو گیا تھا، گویا کہ یہ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ خالہ اسے پیسے دیتی رہتی تھی، لیکن رشتے والی بات کے بعد سے جاوید شاید کچھ زیادہ ہی ٹچی ہو گیا تھا۔ کشمالہ نے بغور بھائی کو دیکھا۔ بھائی کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں گڑیا، بس ویسے ہی کہہ رہا ہوں۔ بھائی کوئی مسئلہ ہے تو بتا دے مجھے، خود پہ بوجھ مت ڈالے۔ کانوں میں مما کے الفاظ لمحے بھر کو گونجے تھے۔ کشمالہ اپنے بھائی کا خیال رکھنا۔ اچھا، اور تم جان کر کیا کرو گی؟ اس کے فکر کرنے پر جاوید کی گم ہوئی مسکراہٹ واپس لوٹ آئی تھی۔ کشمالہ بھی مسکرا دی۔ میں آپ کی فکر دور کرنے میں آپ کی مدد کرنے کی کوشش کروں گی، اور اگر مجھے کوئی فکر ہو ہی نہ تو؟ جاوید کی آنکھوں میں اپنی بہن کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ کیا سچ میں کوئی فکر نہیں ہے؟ اسے جیسے یقین نہ آیا۔ ہاں میری ماں، نہیں ہے کوئی فکر۔ تم جاؤ چادر لے کر آؤ، میں باہر ہوں۔ بہت سر کھاتی ہو تم، مصنوعی جھنجھلاہٹ سے کہتے وہ اسے واپس اس کے موڈ میں لے آیا تھا۔ بھائی، کشمالہ نے پاؤں پٹکے۔ جانا ہے شاپنگ پہ یا نہیں؟ جانا ہے۔ وہ فوراً بھائی کا موڈ بدلتا دیکھ کر بھاگی تھی۔ جاوید اس کا انداز دیکھ کر ہنس دیا۔ جس وقت وہ چادر لے کے باہر نکلی 9 بج چکے تھے، اور آسمان چاند کے بغیر ستاروں سے بھرا عجیب سوگوار سا لگ رہا تھا۔ بھائی گیراج سے بائک نکال کر صحن میں لا چکے تھے۔ گیٹ کشمالہ کو کھولنا تھا۔ کشمالہ سر پہ چادر درست کرتی گیٹ کی جانب بڑھی تھی کہ تبھی گیٹ کے پار گاڑی کا ہارن بجا، اور ساتھ ہی ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی گیٹ کے نیچے سے ہوتی سیدھی کشمالہ کے پاؤں پہ پڑنے لگی۔ کشمالہ نے الجھ کر بھائی کو مڑ کر دیکھا تھا، جیسے پوچھا کہ گیٹ کھولوں یا رہنے دوں؟ کھول دو۔ جاوید اس کی نظر کا مفہوم سمجھ گیا تھا۔ کشمالہ نے گیٹ کھولا اور پھر پٹوا کرتے ہی فوراً سامنے سے ہٹ گئی۔ سیاہ کار کروفر سے گیٹ پار کرتی سیدھی گیراج کی جانب بڑھی تھی۔ کشمالہ نے کچھ جھنجھلاہٹ اور کچھ بے بسی سے ماتھے پہ آئے بالوں کو کنفیوز ہوتے پیچھے ہٹایا تھا، جبکہ جاوید نے محض گہرا سانس لیا۔ یہ وہ آخری شخص تھا جسے وہ اس وقت یہاں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ نوفل نے مسکراتے ہوئے بائک کی جانب جاتی ہونٹ کاٹتی کشمالہ کو سائیڈ میرر سے دیکھا اور پھر دروازہ کھولتا باہر آ گیا۔ کہاں کی تیاری ہے؟ اچھے کزنز کی طرح نوفل نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ جاوید نے بھی جواباً پرتکلف مسکراہٹ اچھالی تھی۔ شاپنگ؟ اوہ، میں لے جاؤں؟ آ جاؤ کشمالہ، میں لے جاتا ہوں۔ وہ تو جیسے تیار تھا۔ کشمالہ نے گہرا سانس لے کے جھکے سر کے ساتھ
فوراً سر نفی میں ہلانا شروع کر دیا تھا، لیکن سانس لیتے ہی جو تیز قیمتی کلون کی خوشبو نے اس کے دل کی رفتار بڑھا دی تھی وہ الگ تھی۔ سر تو وہ غلطی سے بھی نہیں اٹھا سکتی تھی، دیکھنے والے کو فوراً اسے دیکھتے ہی اندازہ ہو جایا کرتا تھا کہ وہ کتنی ڈرپوک ہے اور کم اعتماد بھی۔ داخلہ فارم سے لے کے کینٹین سے اشیاء خوردنوش تک اس کے سب کام اس کا بھائی یا تو اس کی دوست کرتی تھی، اور وہ اپنی شخصیت میں اتنی کم اعتماد تھی کہ کسی غیر کے سامنے کھڑی ہو کر بات تک نہ کر پاتی تھی، چاہے اپنے حق کی ہی بات کیوں نہ ہو۔ نہیں، ہم بس جا ہی رہے ہیں، تم بس یہ گیٹ بند کر دینا، آتا ہوں تو چائے بیٹھ کر پئیں گے۔ جاوید نے بغور سفید ڈریس شرٹ اور نیوی بلو ڈریس پینٹ میں جیل کے ساتھ بالوں کے ایک جانب جمائے گہری مسکراہٹ کے ساتھ کشمالہ کو دیکھتے نوفل کو دیکھتے کہا، تو نوفل نے کشمالہ سے نظر ہٹا کر جاوید کو دیکھتے سر ہلایا تھا۔ کشمالہ ہونٹ کاٹتی بھائی کے پیچھے بیٹھی تو جاوید نے بائک آگے بڑھا دی۔ نوفل گہرا سانس لیتا کشمالہ کی جاتی پشت کو تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئی تھی، اور جب اوجھل ہو گئے تو گیٹ بند کرتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اب تو اسے کشمالہ کے ہاتھ کی چائے پی کر ہی جانا تھا، چاہے اب اسے لمبا انتظار ہی کیوں نہ کرنا پڑتا۔ کچھ دیر بعد، میں ادھر فوڈ کورٹ میں ہوں، تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے، جو لینا ہے لے کے سیدھے ادھر آ جانا۔ والیٹ سے کریڈٹ کارڈ نکال کر کشمالہ کی طرف جاوید نے بڑھایا تو کشمالہ فوراً بدک کر پیچھے ہٹی، ساتھ ہی بدحواس ہو کر اپنے اطراف میں تیز تیز چلتے پھرتے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ میں اکیلے نہیں جاؤں گی، آپ بھی چلیں۔ وہ دونوں اس وقت شہر کے مشہور شاپنگ مال میں کھڑے تھے۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور جاوید اس وقت شدید تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا۔ اس نے بے بسی سے گہرا سانس لیا۔ بیٹا، میں بہت تھکا ہوا ہوں، میں کیسے پھروں گا؟ تم آرام سے شاپنگ کر کے آ جانا۔ کشمالہ نے منہ بسورا۔ بھائی، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ہر وقت محسوس ہوتا رہتا ہے جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہو، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، سب ہنسیں گے۔ بھائی مجھے نہیں پتا، چلے میرے ساتھ۔ مال کے داخلی حصے میں وہ دونوں کھڑے تھے اور ساتھ ہی گراؤنڈ سے 2nd فلور پہ جانے کے لیے الیکٹرک اسٹیئرز نظر آ رہی تھی۔ کشمالہ نے زبردستی جاوید کو بازو سے کھینچتے اسٹیئرز کی جانب چلنا چاہا تو جاوید نے افسوس سے اسے دیکھا تھا۔ ڈر کس بات کا؟ اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ تو سمجھتا تھا، وہ اپنی بہن کو اندر تک جانتا تھا، لیکن شاید وہ غلط تھا۔ اس کی بہن کی شخصیت میں بہت جھول تھا۔ وہ صرف ڈرتی نہیں، دبتی بھی تھی، اور ڈرنا اور دبنا 2 مختلف چیزیں ہیں۔ یہ سب تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہ کوئی اتنی اہم بات تو نہیں ہے، اور جب تک آپ میرے سائڈ پہ ہیں مجھے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آخر میں اسٹیئرز پر چڑھ کر اوپر جاتے اس نے مسکرا کر کہا تو جاوید نے محض سر جھٹکنے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ باقی باتیں گھر جا کر، جو لینا ہے یہاں سے لو، ہم اور کہیں نہیں جائیں گے۔ اس کے ایک بوتیک کا دروازہ کھول دھکیلتے اس نے کہا اور پھر خود ایک طرف ہو گیا۔ پہلے اس نے کشمالہ کو اندر داخل کیا اور پھر خود اندر چلا گیا۔ کشمالہ نے بس پرجوش ہو کر سر اس بات میں ہلا دیا اور پھر مزید کوئی بات کیے بغیر کپڑوں کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے 6 مختلف ڈیزائن کے اسٹائلش سوٹس خریدے تھے اور ہر ایک سوٹ پہ وہ جاوید سے مشورہ مانگتی تھی، بلکہ ہر ایک بار کا لیا سوٹ ہی ساتھ آنے والے کی پسند کا ہوتا، کبھی نانی کی پسند، کبھی ممانی کی پسند، کبھی خالہ کی اور یا پھر عریشہ کی۔ اسے اپنی پسند پر بھی اعتماد نہیں تھا شاید۔ اسے لگتا تھا جو چیز وہ پسند کرے گی وہ اس پہ جچے گی نہیں، اور دوسرا سب کی نظروں میں مذاق بن جانے کا خوف اس کے اندر ڈنک مار دیتا تھا۔ وہ کوئی بھی قدم خود سے نہیں اٹھاتی تھی، صرف اور صرف اس خوف کے تحت کہ اگر کچھ غلط ہو گیا تو، اگر لوگ اس پہ ہنسے تو، اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو۔ یہی وہ تمام خوف تھے جو اس کے اندر کی صلاحیتوں کو باہر نکلنے سے روکتے تھے۔ وہ ہر کام میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کی محتاج تھی، اور اکراش اس بات سے واقف نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کشمالہ صابر سے شادی کرنے کا مطلب ہے کہ ایک لڑکی کو گود لینا جس کو قدم قدم پہ لوگوں کے سہارے چاہیے تھے۔ جس وقت وہ جاوید کے ساتھ شاپنگ کر کے نکلی، رات کے 11 سوا 11 کا وقت تھا۔ جاوید نے گہرا سانس لے کے کلائی پہ بندھی گھڑی کو دیکھا۔ لڑکی، آج تم نے صحیح مجھ سے بدلے لیے ہیں۔ میری تو باپ دادا کی توبہ جو میں آئندہ تمہارے ساتھ آؤں۔ سفید ڈھیلی سی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں جاوید خاصا بور ہوا لگ رہا تھا۔ کشمالہ نے برا منہ بنائے بغیر شانے اچکا دیے۔
بس دیکھ لے، میرا بھائی ہونا ایسا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہاں یہ تو تم نے سچ کہا چڑیل۔ اس کے سر پہ چپت لگا کر جاوید رش میں سے ہوتا تیزی سے آگے بڑھا تو کشمالہ بھی فوراً پیچھے لپکی تھی۔ بھائی، تیز تیز رش میں گزرتے جاوید آگے چل رہا تھا جبکہ کشمالہ اس کو پکڑنے کے لیے ہنستی پیچھے چل رہی تھی۔ جب اسی تیزی میں کشمالہ کا ٹکراؤ ایک عبایا والی خاتون سے ہوا تھا۔ خاتون کے ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگز ایک ساتھ زمین بوس ہوئے اور ساتھ ہی چھناکے سے جیسے بہت سے کانچ کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ کشمالہ ڈر کر رک گئی اور پھر اس سے قبل کہ خاتون جھکتی، کشمالہ تیزی سے بیٹھ کر شرمندگی سے اس کے بیگز اٹھانے لگی۔ آئی ایم سوری، وہ بے حد شرمندہ ہوئی تھی۔ میں معذرت چاہتی ہوں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ جھکی نظروں سے خاتون کے سیاہ سینڈل سے جھانکتے خوبصورت سفید ملائی جیسے پاؤں کو دیکھتے اس نے شاپنگ بیگز آگے بڑھا دیے۔ ارے نہیں بچے، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رش بہت زیادہ ہے اس لیے ٹکراؤ ہو گیا، آپ نہ ہوتی تو کوئی اور ہوتا۔ آنٹی کے لہجے میں نرمی اور اپنائیت تھی۔ کشمالہ نے شرمندگی سے لمحے بھر کو انہیں دیکھا اور پھر انہیں اپنے طرف بغور دیکھتا پا کر واپس ڈر کر نظریں جھکا لی۔ سفید رنگت، گول بے حد سیاہ اور چمکیلی آنکھیں اور آنکھوں کے گرد چند جھریاں، وہ 50 کے قریب تھی اور شخصیت میں خاصی ممتاز معلوم ہوتی تھی۔ کشمالہ کے ماتھے پہ پسینہ آنے لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے پسینہ صاف کیا۔ لیکن پھر بھی سوری، مجھے تو دیکھ کے چلنا چاہیے تھا۔ وہ اتنا ڈرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن ڈر تو اس کی سرشت میں خون کی طرح دوڑتا تھا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ شور، لوگوں کے کہکہے، بھاری بوٹوں کی آواز اور ان مشینوں میں بھاری مردانہ جانے پہچانے کہکہے۔ کشمالہ نے ایک دم سے مڑ کر اپنے اطراف میں دیکھا۔ اس نے نہیں سنا سامنے کھڑی خاتون کیا پوچھ رہی ہے۔ کشمالہ کی آنکھیں نم ہونے لگی، شاپنگ بیگز پہ گرفت مزید سخت ہو گئی اور ہونٹ کاٹنے لگی۔ ہر لمحے یہ آوازیں، یہ خوف اس کے ساتھ رہنے لگا۔ بچپن کا یہ حادثہ تو جیسے اس کے ساتھ سائے کی طرح چپک کر رہ گیا تھا۔ اس نے گردن گھما کر ڈرتے ہوئے بھائی کو ڈھونڈنا چاہا، لیکن ہر طرف غیر شناسا چہرے تھے۔ اسے لگا لوگ اسی کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کس کو ڈھونڈ رہی ہو؟ آنٹی نے اس کی نم آنکھوں کو دیکھ کر خوف سے کانپتے ہونٹوں اور آنکھوں کو دیکھا اور پھر نرمی سے اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ کشمالہ نے اطراف میں دیکھتے سہم کر لمحے بھر کو انہیں دیکھا تھا اور سامنے کھڑی خاتون کو۔ ان کے دل کی رفتار لمحے بھر کو تھم گئی تھی۔ بے حد حسین شہد رنگ آنکھیں، ان پہ پلکوں کی شہد رنگ جھالر جہاں سے نمکین پانی چھن کر برس رہا تھا۔ کشمالہ وہ بھائی کو ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ بوٹوں کی ٹک ٹک اس کے دماغ کو مفلوج کرنے کو تھی۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت نام ہے، بالکل آپ کی طرح۔ میرا نام ہانیہ ہے۔ ممی، یار اب کہاں جگہ جگہ رک جاتی ہو، مجھے بھی بتا دیا کرے، گھنٹے سے ڈھونڈ رہا ہوں میں آپ کو۔ کشمالہ کی پشت کی جانب سے چلتا اقراج جھنجھلا کر بولتا چلا آ رہا تھا۔ ہانیہ ہنس دی۔ سوری میری جان۔ وہ ساتھ آ کر کھڑا ہوا تو انہوں نے کشمالہ کا ہاتھ چھوڑا کہ اقراج کا کندھا سہلانا شروع کیا، جبکہ کشمالہ اب آنٹی کے ہاتھ چھوڑتے ہی واپس اطراف میں روتے ہوئے دیکھ رہی تھی جب اسے دور فون پہ مصروف جاوید نظر آیا تھا۔ وہ رش میں کشمالہ کو ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ اوکے آنٹی، میرا بھائی۔ اس سے جملہ ادا نہیں ہوا اور وہ آنٹی کے حیران بیٹے کو دیکھے بغیر بھائی کی طرف چلی گئی۔ اقراج نے زندگی میں اتنا حسین اتفاق شاید ہی کبھی دیکھا ہو جیسا یہ تھا۔ اس نے رش میں کشمالہ کی غائب ہوتی پشت کو دیکھا۔ کشمالہ، وہ دھیرے سے بڑبڑایا تھا، اتنا آہستہ کہ ہانیہ کے علاوہ اور کوئی سن نہیں پایا تھا۔ انہوں نے چونک کر پہلے بیٹے اور پھر اس کی نظروں کے رخ میں دیکھا جہاں سفید چادر والی لڑکی لوگوں سے ٹکراتی گزرتی بھاگتی جا رہی تھی۔ اوہ، تو یہ ہے کشمالہ، وہ سوچ کے مسکرائی تھی، جبکہ اقراج تو اس لمحے میں مسمرائز ہو گیا تھا جب وہ اس کے سامنے تھی، بہت قریب، اتنی قریب کہ وہ اس کو چھو سکتا تھا۔ کراچی شہر میں رات بڑھ رہی تھی اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہوا میں ہلکی خنکی کا اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اقراج نے گہرا سانس لے کے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑ کر اور پھر دھوئیں میں تحلیل ہوتے سامنے 2 منزلہ درمیانے درجے کے گھر کو دیکھنے لگا۔ چاند آسمان پہ کہیں نہیں تھا اور اس تنگ گلی کے حصے میں آتے آسمان پہ بھی ستاروں کی کافی کمی تھی، اس کی چھت سے نظر آنے والے ستاروں سے کہیں کم۔ اس وقت وہ سیاہ ہوڈی اور سیاہ ہی ٹراؤزر میں، ہوڈی کو سر پہ ڈالے، اپنی سرخ فراری سے پشت ٹکائے،
مسلسل سامنے والے گھر کو دیکھتا، سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہا تھا۔ پہلے وہ کبھی کبھی سگریٹ پیتا تھا، مگر اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا کشمالہ اور اس کے بیچ وقت آتا جا رہا تھا۔ سگریٹ بھی بڑھنے لگے تھے اور اس کے لیے بے چین تھا اور اسے اپنے قریب دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ کچھ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا جو کشمالہ جیسی نازک سی لڑکی کو توڑ کر رکھ دیتا، اور اسے بچانے کے چکر میں وہ ہر وقت بس جھنجھلاہٹ اور غصے کا شکار رہنے لگا تھا۔ پہلے بھی غصہ کرتا تھا، لیکن اب تو اس غصے میں جیسے مزید ترش پن اور تیزی آ گئی تھی، اور سگریٹ کا ترش دھواں اس کے خون میں شامل ہونے لگا تھا اور وہ جیسے اس کا عادی بنتا جا رہا تھا۔ ہر نشے کا توڑ ہوتا ہے، لیکن کشمالہ کے نشے کا کوئی توڑ نہیں تھا۔ اس کے پاس نہ ہونا گویا اس کے لیے جسم پہ چوٹیاں دوڑانے لگتا تھا، اور جب وہ اسے دیکھ لیتا تو اسے لگتا کسی نے اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ برف کے گالے رکھ دیے ہو اور محض چند لمحوں کی راحت ہو، اور بعد میں پھر سے ویسے ہی۔ وہ اب بھی اسے ایسے ہی دیکھنے آیا تھا، لیکن بس خاموشی سے باہر کھڑا محض ایک کمرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں لگ رہا تھا کہ وہی کمرہ کشمالہ کا ہوگا۔ سامنے موجود گھر کے تمام کمروں کی بتیاں تقریباً بند تھیں، ایک سوائے بالکنی کے ساتھ ملحقہ کمرے کے، اور اکراش بن ہاد ایک امید اور آس بھری نظروں سے بس اس بالکنی کو دیکھ رہا تھا، مگر امید اور آس چلتی ہوا میں سگریٹ کے دھوئے کے ساتھ ہی تحلیل ہوتی جا رہی تھی۔ اکراش نے گہرا سانس لیا اور پھر ہاتھ میں پکڑی سگریٹ کو نیچے گرد آلود زمین پہ پھینک کر جوتوں سے مسل ڈالا۔ خاموش سنسان ویران گلی میں جوتے کے نیچے پتھروں کی آواز نمودار ہوئی تو ماحول جیسے لمحے بھر کو بیزاری سے بھر گیا۔ اطراف گلی کے آگے اور پیچھے کا حصہ مین سڑک پہ جاتا تھا، جبکہ بیچ میں بہت سارے قطار گھر بنے تھے۔ درمیانے درجے کے گھر، ایسے گھر جو اکراش بن ہاد کے مینشن کے ارد گرد کسی کے نہ تھے۔ ہر گھر کے باہر ایک بڑا بلب لگا تھا جو جل رہا تھا اور باقی مکان اندھیرے میں۔ اکراش نے اپنے اطراف کا جائزہ لیا اور پھر مزید وہاں کھڑے ہو کر انتظار کی سولی پہ لٹکنے کی بجائے کسی اور راہ پر چل دیا۔ سکون نہ کشمالہ کے گھر کے باہر تھا اور نہ اپنے کمرے میں۔ اسے یقین تھا یہ سکون اسے سمندر پہ جا کے بھی نہیں ملنا تھا، لیکن اسی بے سکونی میں اسے قرار بھی تھا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔